قرآن میں جھوٹ بولنے اور گنہگارانہ رویے یعنی سنفل بیہیویئر کا ذکر پیشانی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی سورہ علق آیت 15 سے 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، اگر وہ سرکشی کرنے والا باز نہ آیا تو ہم اس کی نسیہ سے ضرور گھسیٹیں گے، ایک ایسی پیشانی جو جھوٹی اور گنہگار ہے۔ اس آیت میں نسیہ کا ذکر ہے جو انسان کی پیشانی کے اوپر کا حصہ ہے۔ قرآن اسے جھوٹی اور گنہگار کہہ کر بیان کرتا ہے۔ آج کے دور کا سائنس بتاتا ہے کہ دماغ کا جو فرنٹل پارٹ ہوتا ہے، فرنٹل لوب، جو بالکل پیشانی کے پیچھے ہے، وہی انسان کے فیصلوں، پلاننگ، صحیح غلط کا احساس اور جھوٹ یا سچ بولنے کی صلاحیت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اس حصے کو جھوٹی اور گنہگار پیشانی کہہ کر اس کے اصل کام کی طرف اشارہ دیا، جو ماڈرن نیورو سائنس نے اب جا کر ڈسکور کیا۔ پیشانی خود کیسے جھوٹی یا گنہگار ہو سکتی ہے؟ یہ تو صرف ہڈی یا گوشت ہے۔ صدیوں تک یہ ایک میٹافوریکل بات سمجھی جاتی تھی، لیکن آج کی نیورو سائنس نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو بالکل پیشانی کے پیچھے ہوتا ہے، اسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ پچھلی کچھ صدیوں کی بہت کریٹیکل ریسرچ، خاص طور پر FMRI فنکشنل میگنیٹک ریزونینس امیجنگ اسکینز کے ذریعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ دماغ کا یہ حصہ پلاننگ اور فیصلے کرنے کا سینٹر ہے اور اینٹی سوشل بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے اور سب سے اہم جھوٹ بولنے کے عمل کو انجام دیتا ہے۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دماغ کے اس حصے میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی ہر جھوٹ اور ہر گنہگارانہ کام کی پلاننگ اور ابتدا اسی نسیہ میں ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے پیشانی کو ہی جھوٹی اور گنہگار کہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جسے انسان نے 1400 سال بعد اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے جانا ہے۔